جنات کے جب دل پہ اثر کر گیا تو ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرے گا؟ اب دیکھ لیں حق تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اس کو سورہ حامیم، سورہ احقاف، حامیم پارہ ہے 26واں پارہ، تو سورہ احقاف کی یہ آیات ہیں 29ویں آیات ہے، تو اس میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے جنات کی ایک جماعت کو محبوب کی خدمت میں بھیج دیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا، اِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، ہم نے بھیجا۔ یہ آپ جو جمعہ پڑھنے آئے ہیں خود نہیں آئے، اس نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا۔ اور چلو اٹھو اطراف و اکنان سے، کسی کو دیہات سے، چلو جا کے میری محبت کی باتیں سنو۔ بیچ میں بڑے آئے، اور جی لاگے دا جمعہ چھڑ کے دور پہ چلے ہو تسی ہیں، کوئی بڑے فلسفی آئے، مگر وہ کہتا نہیں یار مجھے قرآن سن کے مزہ آتا ہے، اللہ کی محبت کی باتیں سن کر مزہ آتا ہے، جمعہ تو پڑھنا ہی ہے، تو جمعے کے ساتھ ساتھ اور بھی فائدہ حاصل کر لوں۔ تو بھائی یہاں پر جو آپ آئے یہ اس کا فضل و کرم ہے، اس نے نظر شفقت سے دیکھا ہے، محبت کی نظر سے دیکھا، اور تمہیں دنیا کی مصروفیات سے نکالا، دنیا کے دھندوں سے نکالا، اور پھر تمہیں یہاں پہنچایا، آؤ میرے گھر میں بیٹھ کر میرا کلام سنو۔ تو اس لیے ہاں میں نہ کرو جی میں نے یہ کیا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے فضل فرمایا، جمعے کی توفیق دے دی، کسی کو سب سے پہلے بلا لیا، کسی کو بیچ میں بلایا، کسی کو آخر میں بلایا، جس کو جتنا نوازنا ہے اس حساب سے بلایا۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آئندہ جمعہ سے 12:30 بجے یہاں پہنچے، تاکہ آپ بھی پورے نوازے جائیں، کل کو آپ کو دیدار الہی نصیب ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے نا، جمعہ کا دن ہوگا، حق تعالیٰ کے لیے کرسی بچھائی جائے گی، اور جو جمعہ پڑھنے والے پوری دنیا میں، فرمایا وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، جو سب سے پہلے آتا تھا وہ رب کے سب سے قریب بیٹھے گا، کہو انشاءاللہ، اور پھر اس کے حسن و جمال میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ حوریں کہیں گی بادشاہو کس بیوٹی پارلر سے ہو کے آئے ہو، آج تو بڑے خوبصورت ہو ہے، تو اس وقت کہیں گے آج ہم خالق حسن کو دیکھ کے آئے ہیں، اور اس کو جو دیکھتا ہے وہ بھی حسین ہو جاتا ہے۔ اس کے محبوب نے معراج والی رات دیکھا، ساری کائنات سے حسین ہو گئے، تو یہ اس کی شان ہے۔ تو جو پیچھے رہ گئے ان کا بھی تسی کتے پھردے رہے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں گے جی چونکہ ہم تو جاتے ہی بعد میں تھے، اس لیے یہ رنگ ہمارے اوپر نہیں چڑھے گا۔ تو آج وقت ہے بھئی، ان سے کہا جائے کہ جاؤ پیچھے سے لے کے، وہ کہیں گے شاید پیچھے سے مراد کوئی یہاں پیچھے، کہا گا نہیں، وہ دنیا تھی جہاں سے تم نے یہ رنگ حاصل کرنا تھا، یہ نعمت حاصل کرنا تھی، وہاں تم نے غفلت میں برباد کر دی ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ باجی بیٹھے گپا مار دے پیسے کے۔ کیا کر رہے تھے جو جمعہ پڑھنے دیر سے آئے؟ باجی وہ ٹی وی لگا ہوا تھا، کیبل چل رہی تھی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا بعد میں جا کے یہ کر لیتے، آ جاتے جلدی اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتے۔ تو کریں گے نا جی کوشش؟ ہاں، آئندہ جمعہ 12:30 بجے یہاں پہنچے، آ کر تلاوت سنیں، نعت سنیں، اہتمام سے پہلے سنتیں ادا کریں، اور پھر آپ بیان سنیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کی باتیں سنیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم آ رہے ہیں، یہ مولا کا فضل و کرم ہے۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنات کی جماعت کو بھیجا، آئے محبوب کے پاس، کملی والے پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، یستمعون القرآن، کان لگا کر قرآن سننے لگے۔ کیسے سننے لگے؟ نماز میں کیسے قرآن سننا ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہ کوئی ادھر خارش کر رہا ہے، کوئی داڑھی میں، کوئی سر میں، کوئی ادھر ادھر، ذرا سی تلاوت لمبی ہو گئی، پتہ نہیں مولوی صاحب چیتا ہی بھول گیا رکوع ہے۔ کیوں جی ہوتا ہے یا نہیں؟ جب آپ شوق سے سنیں گے، کان لگا کر سنیں گے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یستمعون القرآن، فرمایا کان لگا کر پوری توجہ سے قرآن سن رہے ہیں۔ نماز میں حضور نماز پڑھا رہے ہیں، اور جنات، بولو بولو جنات۔ اب قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فرمایا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب جنات کی جماعت حاضر ہوئی، انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ حضور کا قرآن سنو۔ کیا سنو بھئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہیں سے تو مسئلہ واضح کیا ہے کہ فرمایا جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو مقتدی کا کام کیا ہے؟ بولو بولو،
خاموش ہو جائے اور کان لگا کر سنیں، اور کان لگا کر بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، آپ نے خاموش ہو کے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، جنات پیچھے ہیں، انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش، حضور کا قرآن سنو۔ آپ ذرا بتائیں مجھے، حضور جب تلاوت فرما رہے ہوں تو کسی صحابی کی جرت ہے حضور کی تلاوت چھوڑ کے اپنا قرآن پڑھنا شروع کر دیں؟ آپ میرے ہوتے پڑھ کے دکھا دیں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو سننے کو جی چاہتا ہے یا پڑھنے کو جی چاہتا ہے؟ تو جب حضور اتنی خوبصورت آواز سے تلاوت کر رہے ہوں گے تو ان کا تو جی سننے کو چاہے گا، اور یہ جنات کی جماعت بھی آ کے یہی کہتی ہے خاموش ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ اللہ کرے جنوں کی سمجھ آ جائے، ہیں کیا ہو جاؤ بھائی؟ خاموش ہو جاؤ اور قرآن سنو۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ قرآن کا پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے، فرض ہے سننا، اور اگر کوئی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو ساتھ پڑھنا شروع کرے تو وہ فرض سے روح گردانی کر رکھا ہے، اس کا سننا فرض ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ فلما حضروہ، جنات کی جماعت حاضر ہوئی، قالوا انصتوا، قالوا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، 9ویں پارے میں وضاحت کر دی، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو، حکم یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ تو قرآن کے 2 حکم آپ کے سامنے رکھ دیے، اگر کوئی پیچھے پڑھتا ہے تو وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے، حدیث اگر قرآن کے مقابلے میں آ بھی جائے اس پہ عمل نہیں ہے، قرآن کی آیت کے اوپر عمل ہوگا، اس لیے کہ حدیث کے صحیح ہونے میں پھر بھی کوئی نہ کوئی شک ہو سکتا ہے، مگر قرآن کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو اس میں شک کرے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کا حکم سب سے اوپر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کوئی لڑائی بڑائی نہیں، صرف اپنا مسلک تو بتانا ضروری ہے نا، مسئلہ تو بتانا ضروری ہے نا۔ تو جنات کی جماعت آئی، کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ اور کیا کرو؟ قرآن سنو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب آ گئے جنات کہا خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جب وہ گئے اپنی قوم کی طرف تو ڈرانے والے بن کر چلے گئے، جا کر انہیں سمجھانے لگے، اور کیا کہنے لگے؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، ہے ہماری قوم آج ہم نے وہ کتاب سنی ہے، آج ہم نے وہ قرآن سنا ہے، انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا ہے، لیکن پہلی کتابیں اور پہلے نبیوں کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ سب کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، وہ روشنیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہی قرآن کی شان ہے، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کا ترجمہ پڑھے گا، انشاءاللہ وہ حق کی طرف آئے گا، وہ سیدھے راستے کی طرف آئے گا، وہ رسومات و خرافات اور جو زمانے کا کلچر ہے وہ اس سے پیچھے ہٹے گا، پھر وہ قرآن کے پیچھے لگے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں قرآن کی تلاوت بھی کریں اور ترجمہ پڑھیں، سنیں قرآن، انشاءاللہ یہ دلوں پہ اثر کرے گا۔ اور آگے انہوں نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، وہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی بات کو قبول کر لو، ایمان لے آؤ اس کے اوپر، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اگر تم ایمان نہ لائے تو خدا کو دنیا میں تم عاجز نہیں کر سکتے، یاد رکھنا اس کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نماز سے حضور فارغ ہوئے، جنات کی جماعت حاضر ہو گئی اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل فرمائیں۔ تو میرے محترم سامعین، جنات کی جماعت مسلمان ہو کر گئی، حضور نے ڈیوٹی لگا دی، اپنے اپنے قبیلوں میں جاؤ اور جا کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دو۔ حضور پھر وادی نخلا سے مکہ میں کیسے آئے، اور مکہ میں حضور کا داخلہ بند ہے، توبہ نعوذ باللہ ہے، حضور کا داخلہ بند ہے مکہ میں۔ چلیے آئندہ جمعہ یہیں سے آگے چلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔